بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں باب دوم فلسفہ حج و قربانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حج کا معنی مفہوم جانتے ہیں۔ حج کا معنی جو لغوی مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ صاحب استطاعت مسلمان کا ایام حج میں جو کہ مخصوص ایام ہوتے ہیں، مناسک حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے اور یہ حج کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اس کی فردیت، حکمت اور فلسفے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو 9 ہجری میں فرض کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 2 حج کا ٹائم آیا، لیکن آپ نے 1 حج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج 4 عمرے فرمائے، ٹھیک ہے، ادا کیے۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 9واں سال جو ہے یہ عام الوفود کا سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اس لیے نہیں گئے کہ لوگ گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو پہلی دفعہ حج کے لیے روانہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت پر جو آیت نازل کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اس شخص پر جو اللہ کے گھر کے راستے کی سفر کرنے کی، یعنی اس طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور وہ طاقت کتنے اعتبار سے ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ حدیث میں کیا آتا ہے حج مبرور کے بارے میں؟ حج مبرور یعنی حج مقبول، جس شخص نے حج ادا کیا اور اس میں وہ تمام کام کیے جن کا حکم دیا گیا اور ان تمام کاموں سے وہ باز رہا جس سے منع کیا گیا، تو گویا کہ وہ اس طرح واپس لوٹے گا جو گویا کہ اس نے آج کے دن جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہو اس کو، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، سارے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حج مبرور کا بدلہ صرف کیا ہے؟ جنت ہے۔ 2 احادیث ہیں حج مبرور پر، یعنی کئی ہیں جو میں نے آپ کو 2 بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ سارے صاف۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس نے وہ کام کیے جس کا حکم دیا گیا، دوسرا ان چیزوں سے باز رہا جس سے منع کیا گیا، اور پھر اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں۔ اس کے بعد اس کی جامعیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ حج ایک جامع عبادت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس میں بیک وقت روحانی عبادات شامل ہیں، بدنی عبادات شامل ہیں، مالی عبادات شامل ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیسہ نہیں لگتا، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اس میں بدن کی کھپت نہیں ہے۔ حج ایک واحد قربانی ہے، عمل ہے جس میں قربانی شامل ہے، جس میں نماز شامل ہے، جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، جس میں روحانی عبادات، گویا کہ تمام طرح کی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے یہ حج ایک جامع عبادت ہے۔ اس کے بعد اس کی شرائط کی بات کریں تو حج ہر مسلمان جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ اب ہم بات کریں گے صاحب استطاعت ہیں کون؟ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 صحت، نمبر 2 مال۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت سے نوازا، یعنی کہ وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ سفر کر سکتا ہے، اس کو سفر منع نہیں کیا گیا، جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے، یا دیگر جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی ہے اور مال بھی دی ہے۔ مال کتنا ہونا چاہیے؟ قرض پکڑ کے حج کرنے جانا، پیچھے گھر والے بھوکے بیٹھے رہیں، ایسے حج کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا حج کرنا ہے؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ آنے جانے کا جو زیادہ راہ ہے وہ اس پیسے سے خرید سکیں، اپنی ضرورت پوری کر سکیں، وہاں جا کے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جتنے دن آپ اپنے گھر سے باہر رہیں گے بیت اللہ کی طرف، اتنے دن کا راشن آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر اتنا پیسہ ہے تو حج فرض ہو چکا ہے اور اس ٹائم پہ اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ تو اگر کوئی قرض پکڑ کے حج کرنا چاہتا ہے اور اس کو پتہ ہے مجھے 2-3 مہینے کے بعد یا اسی سال میں جب بھی مجھے مالیت میری واپس مل جائے گی، یا اس کو پتہ ہے میرا پیسہ مجھے مل جائے گا کسی صورت میں، تو میں قرض دے سکتا ہوں، وہ پھر قرض پکڑ کے کر لے، بصورت دیگر وہ اپنے آپ کو بھی تنگ کرے اور گھر والوں کو بھی تنگ کرے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جو چیز آپ پہ فرض نہیں ہوئی آپ جان بوجھ کے اپنے اوپر فرض کر رہے ہیں، اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو ہم نے اس کی شرائط پڑھ لی۔ اب ہم پڑھیں گے مناسک۔ مناسک کسے کہتے ہیں؟ حج کے جو مخصوص ایام ہیں،
8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک درمیان میں کیے جانے والے جو مخصوص افعال ہیں اسے مناسک کہتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ تو احرام باندھ رہے ہیں، اور یہ کب کیا کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم حج کے طریقے میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے احرام باندھ رہے ہیں، پھر مینا جانا ہے، اور یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مینا جانا ہے، پھر وقوف عرفہ ہے، پھر مزدلفہ میں قیام ہے، جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کروانا ہے، اور اس کے بعد طواف ہے، اور پھر سعی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام کیا ہے؟ یہ مناسک ہیں حج کے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو پھر دم لازم آئے گا، یا بصورت دیگر بسا اوقات حج ہوتا بھی نہیں ہے۔ سب سے جو بڑا رکن ہے وہ رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایم سی کیوز بھی بنتا ہے، حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ وقوف عرفہ ہے، اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ، یعنی اس دن کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ تمام جو کام کہے گئے ہیں ان کو کرنا، اور غیر اخلاقی اور ممنوع افعال سے اجتناب کرنا یہ حاجی کے لیے لازم ہے۔ وہاں آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، آپ شکار نہیں کر سکتے، میاں بیوی ہیں تو وہ آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ یہ تمام جائز ناجائز جتنے امور منع کیے گئے ہیں ان سے باز رہنا اور ان کاموں کو سر انجام دینا، گویا کہ یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے بارے میں ہم نے 2 احادیث پڑھی ہیں کہ اس کا بدلہ ایک تو کیا ہے؟ جنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح لوٹے گا جس طرح کہ آج کے دن اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی اس کے نامہ اعمال میں اب گناہ نہیں ہے، جو نیکیاں کی ہیں وہ باقی ہیں، گناہ سارے کے سارے صاف ہو چکے ہیں۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے معنی، مفہوم، فرضیت اور اس کے بعد جامعیت، شرائط، مناسک کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حج کے احکام و مسائل، اس کا جامع طریقہ جو کہ نہایت آسان الفاظ میں اور آسان میتھڈ سے ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد قربانی وغیرہ پڑھیں گے اور پھر مشق حل کریں گے۔ یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔